اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسی اس وقت دیکھنے پہ یوٹیوب چینل عارفین ہاشمی نال میرے نال جناب موجود ہیں اس وقت کاشف عمران شاہ ہاشمی صاحب۔ آج میں ان سے چند ایک معلومات لوں گا۔ وہ معلومات یہ ہیں کہ ہمارا جو خاندان ہے القریش ہاشمی، حضرت بابا خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو سٹارٹ تو میں نے پنجابی میں کیا تھا، لیکن اردو میں کیونکہ اس کو انٹرنیشنل لیول تک دیکھا جا سکتا ہے، تو حضرت بابا خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کاشف صاحب یہ بتائیں کہ وہ کہاں سے کہاں آئے، اور پھر انہوں نے جو مسیال آئے تو کس کے حکم پر آئے، اور یہاں تک ان کا سفر کیسے رہا، اور پھر یہاں ان کی جو خدمات ہیں اس کے متعلق، اور پھر وہ اپنی کون کون سی یہاں نشانیاں گاؤں مسیال میں چھوڑ کے گئے۔ گاؤں مسیال ضلع تلگنگ کا گاؤں ہے، اور پھر یہاں سے پھر وہ کہاں گئے اور وہاں ان کی کیا خدمات ہیں، اس کو مختصر انداز میں اگر ان کا میں انٹرویو لے رہا ہوں، اور تمام حضرات کے لیے بہت شکریہ۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ برادرم، آپ نے سوال کیا ہے ہمارے مور سے اعلیٰ جد امجد حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ جناب ہمارے خاندان کے یہ بزرگ جن کی ہم اولاد سے ساتویں نسل سے ہیں، یعنی یہ ہماری ساتویں پشت میں ایک بزرگ آتے ہیں حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بزرگ 1730 کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، ہمارے بزرگوں سے ہم نے جو چیزیں سنی ہیں کہ یہ بزرگ، ان کا آبائی علاقہ سیالکوٹ تھا، ان کے والد کا نام نور عالم تھا، اور یہ ہمارے جو بزرگ تھے ان کا سلسلہ نسب حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم سے ملتا ہے، اور یہ عباسی ہاشمی ہیں۔ اور چونکہ ہاشمی قریش خاندان سے نکلے ہیں، اس لیے یہ قریش قبیلہ ہی مشہور ہوا یہاں پر قریش کے نام سے، تو مصریال میں یہ سب قریشی کہلواتے ہیں، اور قریش کی شاخ بنو ہاشم سے ہیں، اور پھر بنو ہاشم کے اندر پھر آگے یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد سے ہیں، عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب سے ہیں۔ تو یہ بزرگ، ان کے والد صاحب نور عالم صاحب سیالکوٹ میں آباد تھے، جو معلومات تواتر کے ساتھ بزرگوں کے ذریعے مجھ تک پہنچی۔ حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں ان کی ابتدا تھی، اس کے بعد وہ علم دین کے لیے پشاور کا ایک علاقہ ہے یکا توت، وہاں کے ایک بزرگ حضرت خواجہ اخوند تراب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جن سے انہوں نے علم دین بھی حاصل کیا اور روحانی نسبت بھی ان کی ہوئی۔ حضرت خواجہ اخوند تراب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سلسلہ قادریہ میں انہیں طریقہ، جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ اخوند تراب کے مرید ہوئے، اور انہی سے انہوں نے علم دین بھی حاصل کیا اور روحانیت کی طریقت کی منازل بھی طے کی۔ جب انہیں خلافت کی اجازت مل گئی تو انہیں اس دور میں مصریال کے علاقے میں سفر کا حکم دے دیا گیا، اور ان کے شیخ کی طرف سے، ان کے مرشد کی طرف سے انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے ایک علاقہ ہے مصریال، جو اس وقت موجودہ ضلع تلگنگ کا وہ شمال مغربی گاؤں ہے، جس کے شمال میں دریا سواں بہتا ہے، جس کے مغرب میں دندی گاؤں واقع ہے، جس کے جنوب میں پاتوالی گاؤں ہے، جس کے مشرق میں ہاتھڑ مرکھال اور دھولر کے علاقے واقع ہیں۔ مصریال یہ گاؤں جو بابا مصری کی آل سے مصریال بنا، صدیوں سے آباد تھا، اور حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کو اس گاؤں میں بھیجا گیا، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ آپ نے جس شخص کے پاس جا کر ٹھہرنا ہے اس شخص کا نام کامل ہوگا، اور پنجابی میں اس کو کامل لوگ کہا کرتے تھے، تلفظ میں یہ پیش پڑتے ہیں۔ تو کامل نام کی بندہ جو ہوگا اس کی ایک آنکھ سے کہا گیا تھا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک آنکھ اس کی ہوگی، اور وہ مطلب یہ ہے کہ ایک آنکھ اس کی نابینا تھا ایک آنکھ سے، تو وہ بندہ وہاں تمہیں ملے گا، اس بندے کے پاس جانا ہے اور وہیں آپ نے اپنی زندگی کا آگے آغاز کرنا ہے۔ تو حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت اور کشف و کرامات حاصل تھی، ان میں ان کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ وہ فضا میں پرواز کر کے اس علاقے میں آئے تھے، اور کامل نام کا وہ بندہ جو اپنے مویشی چرا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی
دور سے ایک بندہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ کم از کم 3 صدی پہلے کی بات ہے، 1700 کچھ کی بات ہے۔ وہ ان کے پاس آ کر اترے تو یہ شخص حیران ہوا کہ یہ کوئی اللہ کے ولی ہیں یا یہ کیا ہے کہ یہ ہوا میں اڑ کے آ رہے ہیں، ان کو ملے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا نام کامل ہے؟ اس نے بتایا کہ جی میرا نام یہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، میں نے یہاں رہ کر دین کی خدمت کا کام کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہوں، لیکن میرے مویشی جو ہیں وہ لوگوں کی زمین میں گھس جائیں گے اور ان کی فصل خراب کریں گے۔ تو حضرت نے ان کو یہ دعا دی کہ انشاءاللہ تمہارے مویشی کسی کی فصل خراب نہیں کریں گے، تم مجھے گھر لے چلو۔ جب یہ اسے گھر لے گئے، وہاں انہوں نے اپنے گھر میں ایک کمرہ ان کو مختص کر دیا۔ اس کمرے میں ایک چھوٹا سا چبوترا مٹی کے ساتھ بنا دیا گیا، وہ تھڑا بن گیا، اور اس تھڑے پر رہ کر انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ وہیں پر وہ چلے، مراقبے، ذکر اذکار، اللہ سے لو لگاتے تھے۔ اسی علاقے کے ساتھ پنڈی گیب کا علاقہ اور وہاں کے گاؤں راولہ پرانا ہے۔ وہاں سے بعد میں حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی، اور آپ کی شادی کے بعد آپ کی وہاں سے 7 بیٹے، اولادوں میں 7 بیٹے ہوئے۔ پھر حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حکم سفر ہوا کہ آپ یہاں سے عمر خیل نام کا ایک علاقہ ہے جو موجودہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑ پور کا ایک گاؤں ہے، جو پہاڑ کے بالکل ساتھ ہے۔ ایک عمر خیل شرکی ہے پکا، اور ایک ہے عمر خیل کچا، تو یہ عمر خیل پکا کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں پہاڑ کے نیچے یہ آ کر پہنچے اس علاقے میں، اور اپنی اولاد کو بھی انہوں نے وہاں آباد کیا۔ ایک بیٹے کو انہوں نے، جن کا نام عطا رسول تھا، انہیں جو پیدائشی ولی اللہ تھے، انہیں مصریال میں ہی انہوں نے چھوڑا۔ یعنی حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ان کے 5 بیٹے یا 6 بیٹے اس علاقے میں چلے گئے، اور ایک بیٹے حضرت عطا رسول جو ہیں یہ مصریال میں آباد ہوئے۔ حضرت عطا رسول رحمۃ اللہ علیہ کی آل اولاد سے مصریال میں جو قریش قبیلہ آباد ہوا، اس وقت جتنے بھی ہیں وہ حضرت خدا بخش کے بیٹے حضرت عطا رسول کی اولاد میں سے ہیں۔ جب حضرت خدا بخش عمر خیل چلے گئے تو ان کی جتنے بھی بیٹے ان کے ساتھ گئے تھے، جن کی قبریں ان کے مزار کے ساتھ واقع ہیں، ان میں آگے اولاد عمر خیل میں کچھ آباد ہوئی، اور کچھ وہاں سے لکی مروت کے علاقہ وانڈا امیر وانڈا اور وانڈا پیندہ خان اور وانڈا فتح خان میں بھی حضرت خدا بخش کی اولادیں آباد ہوئیں۔ حضرت چند چراغ شاہ ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ بھی حضرت خدا بخش کی اولاد سے تھے، اور وہ اسی لکی سائیڈ کے علاقے میں ان کا مزار بھی ہے اور ان کا سلسلہ تھا۔ حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی پیری اور اس لائن میں، یعنی طریقت کی لائن میں، حضرت خواجہ اخوان طراب سے 2 سلسلوں میں اجازت ملی تھی۔ ایک سلسلہ کا عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، اور دوسرا سلسلہ قادریہ۔ تو ان دونوں سلاسل میں آپ لوگوں کو بیعت کرتے تھے، اور آپ کے بہت سارے مرید ان علاقوں میں پھیلے، اور ان کو دین کی تربیت کا کام آپ نے کیا، اور ان کی اصلاح اور تزکیہ بھی کیا، اور فقر و درویشی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ اور اس دوران حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں ایک مشہور بادشاہ حضرت احمد شاہ ابدالی تھے۔ احمد شاہ ابدالی بہت نیک سیرت اور مجاہد آدمی تھے۔ انہوں نے اس علاقے کو جو فتح کیا تو یہ اٹک کا علاقہ ان کی عملداری میں آتا تھا۔ بعد میں ان کی زندگی میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے گھر کی کسی محرم خاتون، غالباً ان کی صاحبزادی تھی یا ان کی اہلیہ تھیں، بس یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کی کسی عورت کے ساتھ کوئی بیماری کا اور تکلیف کا مسئلہ بنا، جو کوئی عصبی مسئلہ تھا، کوئی جنات کی تکلیف تھی، اور انہیں مختلف لوگوں نے بھی، اور ان کے ساتھ جو جنات کا مسئلہ تھا، ان جنات نے بھی یہی بتایا کہ اس کا حل حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے اپنے کچھ اہلکار بھیجے اس علاقے میں حضرت خدا بخش کی خدمت میں کہ احمد شاہ ابدالی کو آپ کی خدمات کی ضرورت ہے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ چلے جائیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ جب وہ لوگ واپس پہنچے تو حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں موجود پایا۔ حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی کرامت ہے کہ ان کے توجہ، روحانی توجہ سے اور ان کے دم کے فیض سے وہ مسئلہ حل ہو گیا، اور وہ جن بھی مسخر ہو گیا۔ تو اس وقت کے اس بادشاہ نے حضرت خدا بخش کی عقیدت میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، ضلع میاں والی اور ضلع اٹک کی مشترکہ زمین ہدیتاً ایک سرکاری حکم نامے پر لکھ کر آپ کو پیش کی۔ تو آپ نے اپنی خودداری اور غیوری کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کاغذ دریا سندھ میں پھینک دیا، اور کہا کہ فقیر کو اس دولت سے کوئی مطلب نہیں،
میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر یہ دولت میں رکھوں گا تو میری اولاد میں کتے پالنے والے اور دین سے دوری والے لوگ پیدا ہو جائیں گے اور ان سے دین میں دوری ہو جائے گی. میری اولاد کی کامیابی اسی دین کی خدمت میں ہے اور اسی فقر و درویشی میں.